الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. ابھی آپ کے سامنے سورہ والضحیٰ کی آخری آیات کی تلاوت فرمائی. اس کی تفسیر انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے، سنیں گے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں دی تھی ان دو چار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. گزشتہ مجلس میں ہم نے شروع آیات کی تفسیر پڑھی تھی اور سنی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا قسمیں کھا کر کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے پروردگار نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور آپ کو بھولے بھی نہیں ہیں. گزشتہ ہم نے سنا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن بیماری کی وجہ سے تہجد میں نہ اٹھے اور حضرت جبرائیل وحی لے کر نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی وغیرہ جو ابو لہب ملعون کی بیوی تھی وہ باتیں کرنے لگے اور آپ کو تانے دینے لگے کہ آپ پر جو شیطان آتا تھا نعوذ باللہ، حضرت جبرائیل کو شیطان اس نے آنا چھوڑ دیا اور آپ کو بھول گئے ہیں، آپ اکیلے ہو گئے ہیں، یہ چند دن کا ڈھونگ تھا ختم ہو گیا. اس طریقے سے تانے دینے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ کو بھولا بھی نہیں ہے، اور آپ کی پچھلی زندگی بہتر ہوگی اگلی زندگی سے. یعنی ابھی فی الحال جو آپ پر حالات ہیں، آئندہ انشاءاللہ العزیز آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوں گے. آج ستائے جا رہے ہیں، آج تانے آپ کے دیے جا رہے ہیں، آج آپ کا دل غم زدہ ہے. کل کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ مکہ المکرمہ میں امیر المومنین ہوں گے. پھر آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کی عزت کرنے والے، آپ کا نام لینے والے دنیا کے چپے چپے میں ہوں گے، روئے زمین کے ہر خطے پر ہوں گے، ہر جگہ پر ہر مقام پر آپ کا نام ہوگا. کہ آپ کے ماننے والے، آپ کے مشن کو لے کر چلنے والے علماء، صلحاء، داعی اتنے ہوں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اور کل قیامت کے دن آپ کی سفارش پر آپ کی امت کی اللہ اتنی بخشش فرمائے گا، اتنی بخشش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پھر آگے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، تین نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی وأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر. تین نعمتوں کا یہاں تذکرہ فرمایا. الم یجدک یتیما فآوی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا تھا. کیا آپ نے اپنے آپ کو یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا تھا پھر ٹھکانہ دیا؟ آپ کو بے راہ پایا اور آپ کو ہدایت دی. آپ کو تنگست مفلس غریب پایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کر دیا. یہ تین نعمتوں کا تذکرہ کہ آپ بالکل غم نہ کیجیے ان کے تانے پر. آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے. الم یجدک یتیما فآوی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا تھا اور اللہ نے آپ کو ٹھکانہ بھی دیا.
کہ آپ دیکھیے، آپ اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالیے. جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ ابھی پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. کیسے حالات تھے آپ پر. اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا دادا کی شکل میں. دادا عبد المطلب اپنے بیٹوں سے بڑھ کر اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے. پھر ایک عمر ہوئی، ان کا بھی سایہ اٹھا، ماں کا بھی سایہ اٹھا. آپ یتیم در یتیم ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے. اور اس وقت عرب میں چچا زاد بھائیوں میں آپس میں جنگیں ہوتی تھی، بھائیوں میں جنگیں ہوتی تھی. پھر بھی اللہ نے ابو طالب کے دل میں ڈالا اور ابو طالب آپ کے دفاع میں کھڑے ہوئے، آپ کی پرورش کی، آپ کی تربیت کی. اپنے بیٹوں سے بڑھ کر انہوں نے آپ کو رکھا. یہ سب ٹھکانہ جو دیا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. جب حضرت ابو طالب کو کہا جاتا، ابو طالب کو خواجہ ابو طالب کو، کہ آپ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر محمد کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ یہ تو آپ کا بھتیجا ہے، یتیم ہے. پھر اتنا خیال. ابو طالب کہتے تھے یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ معمولی سا بچہ نہیں ہے. جب یہ میرے بستر پر سوتا ہے میرے ساتھ تو میں عجیب خوشبو محسوس کرتا ہوں، ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی. اور بعض مرتبہ میں اس کو بستر پر موجود نہیں پاتا، میں ڈھونڈتا ہوں تو بستر ہی پر موجود ہوتا ہے بعض مرتبہ. یہی وہ بچہ ہے جو یہ رات کو سوتا ہے تو آخری رات میں اس کی زبان مبارک سے عجیب کلمات نکلتے ہیں. یہ وہی بچہ ہے، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ جب کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے اور کھانا کھا کر الحمدللہ پڑھتا ہے. اور عرب میں اس وقت اس کا کوئی رواج نہیں تھا. اس بچے کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کی عادتوں کو دیکھ کر میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کا عزم و ارادہ کرنے والے یہی چچا تھے. تو پہلے دادا کے وہاں ٹھکانہ دیا، پھر چچا کے وہاں ٹھکانہ دیا. چچا اگرچہ ایمان نہ لا سکے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی ڈھال تھے، بہت بڑا ٹھکانہ تھے. اسی نعمت کا یہاں تذکرہ فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آپ کو یتیم نہ پایا تھا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو یاد کیجیے. آج یہ دو چار کفار آپ کو تانے دے رہے ہیں، اس سے آپ دل چھوٹا مت کیجیے، آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ پریشان نہ ہوئیے. آپ کے رب نے آپ کو کبھی بھی چھوڑا نہیں ہے اور آپ کا رب آپ کو کبھی بھولا نہیں ہے اور بھولے گا بھی نہیں. آپ کی عزت کے ڈنکے بجیں گے. اور آپ بچپن میں یتیم تھے، آپ کو ہر جگہ پر ٹھکانہ دینے والا اگر کوئی تھا تو وہ اللہ تھا، اگر وہ کوئی ذات تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی. پھر آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو بے راہ پایا تھا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی. یہاں ضالن کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضالن پایا تھا، بے راہ پایا تھا. ضال کہتے ایسے شخص کو جو کسی منزل پر جا رہا ہو، کسی جگہ پر جا رہا ہو اور راستہ نہ پاوے. کیا آپ دینی احکامات کو جاننے والے نہیں تھے؟ دینی کاموں میں سے کسی کام کا آپ کو علم نہیں تھا؟ عبادت کس طرح کی جاوے
اس کے طریقے بھی آپ کو معلوم نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقے آپ کو بتائے، آپ کی رہنمائی کی کہ آپ بالکل بے راہ تھے، آپ کو کوئی راستہ نہیں سوچتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی۔ چاروں طرف جس ملک میں، جس شہر میں اور جس ماحول میں آپ رہتے تھے، چاروں طرف شرک ہی شرک تھا، کفر ہی کفر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے لوگ بہت دور ہو چکے تھے، کیونکہ کعبہ وہاں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے سے تھا۔ وہاں اسماعیل علیہ السلام نبی کر بھیجے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار آئے تھے، دونوں نے اس کعبہ کو مل کر بنایا تھا، تو لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کو فالو کرتے تھے، اور ابراہیم کے ماننے والے حضرت اسماعیل کے ماننے والے تھے۔ لیکن جیسا زمانہ گزرتا گیا، جس کعبہ کا ایک اللہ کے لیے طواف کیا جاتا تھا، صفا مروہ کی سعی کی جاتی تھی، ایک اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، وہاں اس کعبے میں جیسے جیسے ابراہیم اسماعیل کے زمانے سے لوگ دور ہوتے گئے، بے دینی آتی گئی، ضلالت آتی گئی، جہالت آتی گئی، اور بے علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے خود ساختہ بناوٹی بت بنا کر کعبہ میں رکھ دیے، اور چاروں طرف شرک ہی شرک، کفر ہی کفر تھا۔ ہر گھر کا معبود الگ، ہر قبیلے کا طریقہ الگ، ہر قبیلے کا خدا الگ۔ اتنے بڑے شرک کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو راہ سجائی، وہی آپ پر اللہ نے بھیجی، غار حرا میں آپ جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ یہ سب ماحول، یہ سب طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھی فہم کا مل جانا، اچھی سوچ کا مل جانا، اچھی وچار دھارا کا ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو بے راہ پایا۔ آپ جس ماحول میں رہتے تھے، اس ماحول میں چاروں طرف شراب ہی شراب تھا، جس کے گھر میں جتنی زیادہ پرانی شراب ہوتی تھی، اسے معزز سمجھا جاتا، اسے محترم سمجھا جاتا۔ بچوں تک کو گھٹیوں میں شرابیں پلائی جاتی، شرابوں کے باقاعدہ برتن ہوا کرتے تھے، اور شراب ہر گناہ کی جڑ۔ ایسے ماحول میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے آپ کو بچایا۔ لڑائی جھگڑا تو اتنا عام تھا کہ اگر کوئی اونٹ کسی کے باڑے کے پانی پی لے تو سال ہاں سال تک جھگڑنے کا مزاج، خون خرابی عام، لوٹ مار عام۔ یہ بے راہ روی کا ماحول تھا، بے دینی کا ماحول تھا، شرک اور کفر کا ماحول تھا، جہالت اور ضلالت کا دور تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو لقب دیے، صادق اور امین۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے، نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کو بہت عزتیں دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لوگ آپ کو سچا کہتے ہیں، لوگ آپ کو امانت دار کہتے ہیں۔ آپ کے دو لقب تھے، صادق اور امین۔ تو ایسے ماحول میں جہاں گنڈا گردی عام ہو، ہر گناہ پنپ رہا ہو، ہر گناہ ہر گلی ہر موڑ پر کیا جا رہا ہو، ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا، اچھا راستہ دکھایا، اور آپ کو ایسی ہدایت دی، آپ کو ایسی راہ بتائی کہ آپ ہادی بن گئے، آپ مسیحا بن گئے، آپ پر اللہ تعالیٰ کا کلام اترا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز، اس سے بڑھ کر کوئی اکرام، آخری کلام آپ پر اترا۔
وہ کلام جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ اگر یہ کلام پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چورا چورا ہو جاتے، وحی کی بوجھ کی وجہ سے۔ اللہ نے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر اس امانت کو، اس قرآن کو پیش کیا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس کو بشر پر، انسان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہی کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ بہہ پڑتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی ہونے کے باوجود آپ سے قرآن پڑھایا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک، آگے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ قرآن کا یاد کروانا، اس کا جمع کروانا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ، قرآن اترے آپ دھیان سے سنو تو اس کا پڑھوا دینا اور اس کے معنی اور مطالب کا بیان کروانا، یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ آپ کو یہ قرآن کا یاد ہو جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، آپ ان نعمتوں کو یاد کرو۔ دو چار کفار مل کر آپ کو تانے دے رہے ہیں تو آپ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھو، کیسی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر غم سے آپ کو نکالا، ہر حالات سے نکالا۔ یتیم تھے، بہت بڑے ٹھکانے دیے، بے راہ تھے تو اللہ نے ایسی کتاب عطا فرما دی جو پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک گائیڈ لائن ہو، جو ہدایت کا سامان ہوگی۔ آپ کی زندگی ایسی پاک بنائی، یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کو ایسا آئیڈیل اور نمونہ بنایا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ آپ کا کردار ایسا کہ شرک کے ماحول میں، کفر کے ماحول میں، جہالت کے ماحول میں، ضلالت کے ماحول میں، گمراہی کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے محفوظ رکھا، ہر شر سے، ہر بلا وبا سے آپ کو بچایا۔ رہ گئی چند کفار کا آپ کو تانے دینا، اس سے آپ مغموم نہ ہوئیے، غمزدہ نہ ہوئیے، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس زندگی جو چل رہی ہے اس سے بہتر اور زندگی بنائے گا، بنائی اور بنائے گا۔ آپ کے بعد بھی آپ کے نام لینے والے ہوں گے اور قیامت تک کے لیے ہوں گے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، آپ کی دشمنی رکھنے والے، آپ کو تانا دینے والے، آپ پر فقرے کسنے والے، آپ کی بے عزتی کرنے والے، آپ کو جادوگر میں جانے کیا کیا کہنے والے، وہ مٹ گئے، ان کے خاندان مٹ گئے، ان کے بنائے ہوئی جائیداد مٹ گئی۔ امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، آپ موجود ہیں، اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں، اور ایسی عزت عطا فرمائیے۔ اور آپ کے مشن کو، جس مشن کو لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے چپے چپے میں پھیلایا۔ آپ پر جو قرآن نازل ہوئی وہ آج کتنی پڑھی جاتی ہے، کتنی سکھائی جاتی ہے، کتنی سمجھائی جاتی ہیں، اور اس پر کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ آپ جو دین لے کر آئے تھے وہ دین باقی ہے، آپ جو نماز لے کر آئے تھے وہ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، آپ جو روزے رہے اس پر پورا پورا عمل ہو رہا ہے۔ عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں۔ آپ صادق تھے، امین تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں بھی عزت عطا فرمائی۔ یہ دوسری نعمت ہو گئی کہ آپ یتیم تھے، ٹھکانہ دیا، آپ بہرا تھے، آپ کو ہادی بنا دیا، آپ کو ایسی ہدایت دی کہ آپ لوگوں کی دنیا بھی اور آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بنے، آپ آئیڈیل بنے، نمونہ بنے۔ اور تیسری نعمت کا تذکرہ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو تنگست پایا تھا اور آپ کو بے نیاز کر دیا، آپ بالکل مفلس تھے، بالکل غریب آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا۔
شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر حالات پر نظر ڈالیں تو آپ یتیم تھے. آپ کو اپنے آبا و اجداد کے ورثے میں سے بھی کوئی چیز نہ ملی تھی، لیکن ہوتے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری مال بھی اتنا دیا کہ آپ کے لیے حضرت خدیجہ جو مکہ کی مالدار خاتون تھی، آپ کے ساتھ بزنس کیا، تجارت کی، آپ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، آپ کا مال سب حضرت خدیجہ نے حضور کے حوالے کر دیا کہ میرا مال سب آپ کا مال ہے. تو آپ بالکل مفلس تھے، غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے مال کے اعتبار سے آپ کو نوازا. ابو بکر جیسے جانثار صحابی مل گئے، حضرت عثمان جیسے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جو بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر اپنے آپ کو مٹا دینے والے تھے، اپنا مال لگا دینے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے حالات کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ تین مہینے تک چولہا نہ جلتا تھا اور کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا. اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ایک تو غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نفس کا بنا عطا فرمایا. اصل مالداری نفس کی مالداری ہے. بعض مرتبہ آپ کے پاس مال تو بہت ہوتا ہے لیکن حرص اتنی، لالچ اتنی، بخیلی اتنی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں یہ محسوس کرتا ہے. اصل گنا، اصل مالداری نفس کی مالداری ہے کہ آدمی کو جو ملا ہے اس پر راضی ہو جائے اور اس پر راضی رہنے کی توفیق مل جائے اور قناعت اختیار کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی بھی اتنے، اپنی ذات پر صرف خرچ نہیں کیا، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اتنے سخی تھے. یہ ہم نے رمضان میں سنا، جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت سخت آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی. آپ ہر ایک کا خیال کرتے تھے. پھر جب اسلامی فتوحات ہوئی، امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، آپ کی سخاوتیں اور بڑھی. غلاموں پر خریدے پر ان کا آزاد کیا جاتا، قیدیوں پر خرچ کیا جاتا، مہمان جو آتے وفود کی شکل میں ان پر خرچ کیا جاتا، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر باقاعدہ خرچ کیا جاتا. اور امت مسلمہ کی مقدس مائیں بہنیں، اصل گنا جو میں نے بتایا وہ نفس کا گنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نفس کا گنا عطا فرمایا کہ بالکل مال سے بے نیاز تھی، بالکل طمع، لالچ نہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 3 دینار ہو، یہ میرے لیے کافی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر نکلے اور تیزی سے نکلے. صحابہ سہم گئے، اتنی تیزی سے آپ گھر کیوں گئے؟ پھر فوراً واپس بھی آئے کہ اتنا دینار یا اتنا سونا، اس وقت سونے کے سکے ہوتے تھے دینار وغیرہ، وہ گھر میں رہ گئے. میں نے مناسب نہ سمجھا کہ نبی جس گھر میں رات گزارے اس گھر میں اتنا بھی مال ہے. یہ نفس کا گناہ تھا، یہ نفس کے حفظ سے پاکی کی کیا ہے علامت اور نشانی تھی. یہی 3 چیزیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اور کیوں بیان فرمائی؟ تسلی دینے کے لیے کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تھا، ٹھکانہ دے دیا. آپ بے راہ تھے، آپ کو ہدایت دے دی، راستہ بتا دیا، بلکہ آپ راستہ بتانے والے بن گئے. اور آپ مفلس تھے، مال آپ کے پاس نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں غنا عطا فرمایا، مالداری ظاہری اور نفس کا غنا بھی، کہ تھوڑے پر راضی ہو جانا،
تھوڑے سے کیا ہے کام چلا لینا اور کام کیا ہے چل جانا، اسی کو کہتے ہیں قناعت۔ اللہ آپ نے آپ کو قناعت عطا فرمائی اور آپ کو اللہ نے اتنا دیا کہ آپ دوسروں پر خرچ کرتے تھے اور دوسرے لوگ آپ کی نسبت پر خرچ کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ تینوں نعمتیں تذکرہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں بیان یہ فرماتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ حضور کو تسلی دی گئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہے، بھولا نہیں، میں اور آپ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوں اور ہم پر کچھ حالات آ جائیں، چاہے مال کی تنگی کے لائن سے، بیماری کے لائن سے، کسی اور لائن سے، روزی کے لائن سے کچھ حالات آ جائے تو ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے، اور اللہ نے جو ہمیں دیگر اور نعمتیں دے رکھی ہے اس نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ بالکل دل چھوٹا مت کیجیے، تھوڑے سے تانے دے دیے ہیں، ہم نے تو آپ کو بہت بہت دوسری ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کیجیے۔ ہم پر بھی جو حالات آ جاوے، کوئی پریشانی آ جاوے، کوئی غم کی بات آ جاوے تو ہمیں صبر سے ہمت سے کام لینا چاہیے اور ایک حالات کو لے کر بیٹھ جانا چاہیے نہیں۔ آدمی نعمتوں کو خوب یاد کرے، جیسے کہ سر دکھ رہا ہے، کتنے سال تک سر سلامت رہا، ایک مرتبہ دکھ رہا تو آدمی واویلا شور نہ مچائے، ہاں علاج اختیار کرے، اس لائن کا جو بھی علاج و معالجہ، کچھ بیماری لگ گئی تو اس پر اللہ سے شکایتیں نہ کریں، صبر سے کام لیں۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے استاد مولانا اصغر میاں صاحب ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ نعمتوں کو نہ بھولے بندہ کسی بھی حال میں، اللہ کی جو نعمتیں وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کتنی کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پورے ہم اپنے جسم میں غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی۔ تو اپنی استاد کی زیارت کرنے کے لیے گئے، ملاقات کرنے کے لیے، انہیں دیکھنے کے لیے گئے، وہ بخار سخت ہیں تو انہوں نے کیسی طبیعت ہے ایسا پوچھا، ان کے استاد نے فرمایا کہ میرا دماغ اچھا ہے، آنکھیں اچھی ہیں، کان اچھے ہیں، سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، تھوڑا سا بخار آ گیا ہے بس۔ یعنی پہلے تمام نعمتیں شمار کروائی، پھر بیماری کا تھوڑے سے جو حالات آئے اس کا تذکرہ فرمایا۔ سبق یہ ملا امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں کہ ہمیں حالات پر، پریشانی پر کوئی الجھن آ جائے، کوئی ٹینشن کی بات آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے، رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے اور اس حالات کو دور کرنے کے جو جائز اسباب ہیں اسے اختیار کرنے چاہیے۔ ہمیں یہ آج کی اس مجلس میں یہ اہم درس دیا جا رہا ہے کیونکہ دنیا حالات کی جگہ ہے، ہر دن یکساں اور برابر نہیں ہوتے، ہر دن خوشی ہو، ہر دن صحت ہو، تندرستی ہو، ہر دن آدمی رزق پا رہا، یہاں تو کبھی ترقی ہے، کبھی تنزلی ہے، کبھی بیماری ہے تو کبھی تندرستی ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی شکر کا مقام ہے، کبھی صبر کا مقام ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں آج کی اس مجلس سے ہمیں درس اور آپ سبق یہی مل رہا ہے کہ دنیا میں حالات آ جاویں تو ان حالات کو لے کر، ان مشکلوں کو لے کر، کیونکہ دنیا حالات کی جگہ ہے ہی، اور یہ حالات دنیا کے حالات کہاں تک، بہت کی بارڈر تک ایمان کے ساتھ گئے، نیک اعمال کے ساتھ گئے تو انشاءاللہ العزیز آخرت میں کوئی حالات نہ ہوں گے، جنت کا ہمارے لیے فیصلہ ہوگا، کوئی حالات نہیں ہوں گے، جنت کی نعمتوں کو محفوظ ہوں گے، کچھ حالات نہیں ہوں گے۔ اصل حالات تو یہ کہ آدمی گناہ کرے، آدمی نافرمانیاں کرے، یہ بہت بڑے حالات، اللہ سے دور ہوتا چلا جائے، اللہ کی نافرمانیاں کھلم کھلا کرے، شرک کرے، کفر کرے، اللہ سے رزق کھا کر، اللہ کا رزق کھا کر اللہ سے بغاوت کرے، یہ بہت بڑے حالات ہیں۔
ہاں ایمان ہے، اس کے ساتھ تندرستی ہے، اس کے ساتھ بیماری ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی غربت ہے، تو امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں یہ زحمت نہیں ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کے پاس سے لے کر آزماتا ہے، اس کے آزمائش کے طریقے الگ الگ ہیں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، اور کبھی حالات آ جائیں تو صبر کرنا چاہیے، اور وہ حالات جو ایمان کے ساتھ ہوں، نیک اعمال کے ساتھ ہوں، تو امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں پکا ایمان نصیب فرمائے، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم۔ اللهم أجرنا من النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى۔ اللهم أذهب عنا الهم والحزن۔ اللہ ہم سب گنہگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان کر انجان کر چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما دیجیے۔ امت کی اجتماعی انفرادی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ امت کے ہر طبقے میں دینداری پیدا فرما دیجیے۔ امت کے جوانوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں 100% دین کا ماحول زندہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کے گھروں میں حلال روزی داخل فرما دیجیے۔ حرام کے لقموں سے اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ اچانک کی خوشیاں دے دیجیے، اچانک کی مسرتیں دے دیجیے، اچانک کی آفتیں، مصیبتیں، بلاؤں، پریشانیوں، ٹینشنوں، غموں اور حالات حادثات سے حفاظت فرما دیجیے۔ تمام ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی، اللہ جتنی بھلائیاں مانگی، وہ تمام بھلائیاں اور دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما دیجیے۔ ان شرور اور جن آفات سے پناہ چاہیے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس تفسیر کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ تیری نیک بندیاں اس وقت تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئی ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، سب کے دلوں کے ٹکڑوں کو دور فرما دیجیے، سب کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا ظہور فرما دیجیے۔ اللہ خاتمہ بالخیر ہمیں نصیب فرما دیجیے، سوء خاتمے سے اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب تحویل میں قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔